پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا بیچ بچاؤ کی بات کریں. اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں. واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں؟ میرا نہیں کیا. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا کو دی گئی بریفنگ کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس بیانیے کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، جس کے مطابق وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کی حکومت بین الاقوامی سازش کے تحت گرائی گئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا کو اپنی تفصیلی بریفنگ کے دوران بتایا کہ وزارت خارجہ کو موصول ہونے والے غیر ملکی مراسلے کی زبان غیر مناسب اور سفارتی آداب کے خلاف اور ملکی معاملات میں مداخلت کے مترادف تھی، لیکن قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں سازش کا لفظ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے، میرا نہیں کیا. پاک فوج کے ترجمان نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو بحران سے نکلنے کے لیے کوئی بھی آپشن نہیں دیے تھے، بلکہ سابق وزیر اعظم کی آفس کی طرف سے آرمی چیف کے ساتھ خود رابطہ کر کے یہ کہا گیا کہ اپوزیشن کے ساتھ بیچ بچاؤ کرایا جائے. وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے. میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے روسی دورے کو فوج کی تائید حاصل تھی. سب کا جب وزیر اعظم گئے تھے روس، اس سے پہلے انسٹیٹیوشنل انپٹ مانگی گئی تھی اور فوج بالکل آن بورڈ تھی. ہمارا انسٹیٹیوشنل انپٹ یہی تھی کہ جانا چاہیے. اس وقت کسی کے وائلڈسٹ ڈریمز میں یہ نہیں تھا کہ جس دن وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے وہ اس دن جنگ کا آغاز کر دیں گے، جو کہ ظاہری طور پہ بہت امبیرسنگ تھا. لیکن فوج ہر طرح سے آن بورڈ تھی وزیر اعظم صاحب کے اس دور. اپنی انپٹ یہی دی تھی پازیٹیو. پاک فوج کے ترجمان نے 9 اپریل کی رات پی ایم ہاؤس میں آرمی چیف یا فوج کے داخل ہونے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ بی بی سی نے ایسی افواہوں پر مبنی جھوٹی اور واہیات رپورٹ شائع کی جس میں کوئی بھی صداقت نہیں تھی. ترجمان پاک فوج امریکہ کی طرف سے فوجی اڈے مانگنے کی بھی تردید کی گئی اور کہا کہ سابق وزیر اعظم سے ایک انٹرویو کے دوران یہ سوال کیا گیا تھا کہ جس پر انہوں نے یہ بات کی تھی، اگر اڈے مانگے جاتے تو فوج کا بھی یہی جواب ہوتا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آرمی چیف نے نہ کسی سے ایکسٹینشنز مانگی ہیں اور نہ ہی وہ ایکسٹینشنز قبول کریں گے. آرمی چیف 29 نومبر 2022 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے. دس واز ناٹ جو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی چیز. فار گاڈ سیک ایسا کچھ نہیں. کسی نے، میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی. اچھا، لیٹ می پٹ this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. So please اس چیز کے اندر ایسی، میں جیسے میں نے کہا یہ کردار کشی کے مترادف، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی چیز کے. Please don't do that. پاک فوج کے ترجمان کی اس جامعہ نیوز بریفنگ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس بیانیے کے غبارے سے ہوا نکالتی ہے، جس کو بنیاد بنا کر وہ بہت بڑی احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا بیچ بچاؤ کی بات کریں. اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں. واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں؟ میرا نہیں کیا. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.